یہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث کو غلطی سے مذاق میں لے لینا جبکہ مذاق کرنے والے کو علم نہ ہو تو کیا، اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب کسی چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی فرض کر لے سرکار کی طرف نسبت بھی نہیں کی، کوئی بات بیان فرمائی کہ دین میں یہ ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی مضمون تو نہیں ہے۔ اب اگرچہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے کوئی حدیث میں بات بیان کی اور سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا اور سامنے والے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا کہ یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اور اس نے اس طرح کر دیا، تو بہرحال پھر بھی کلام رسول کے ساتھ تو مذاق کیا، اگرچہ دانستہ نہیں ہے تو بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اس میں ہم کفر کا حکم تو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے۔ ہاں، اگر وہ نبی کریم کی حدیث کو سمجھ جاتا، بتاتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے اور ہو بھی وہ جھوٹی حدیث نہ ہو، اب چاہے وہ ضعیف کے درجے میں کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، نبی کریم کے کلام کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیغام بھجوایا تو اگر وہ مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مفہوم آپ تک پہنچایا، جن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا تھا اس میں آپ کو بونڈ کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قرآن۔ وہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، لیکن اگر معنی مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء ہوئے، الفاظ کے انتخاب میں آپ کو اختیار دے دیا گیا، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اس لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کا مذاق اڑانا گویا کہ نبی کا بھی مذاق اڑانا ہے، آپ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس میں سخت حکم لگے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ Thank you for watching. Subscribe to my channel.